أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. صدق اللہ مولانا العظیم. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام آپ حضرات کے سامنے سورۃ البقرہ کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے. ترتیب کے اعتبار سے آج کا درس، اس کا عنوان ہے اولاد کی تربیت. اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے؟ یاد رکھیں، اولاد کی تربیت کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا حق ہے والدین پہ، جو انہوں نے ادا کرنا ہے اور بڑی سنجیدگی سے اس کی ادائیگی کرنی ہے. ذمہ داری سے فرض سمجھتے ہوئے اپنا حق ادا کرنا ہے. اولاد کی تربیت جس انسان کو یہ چیز نصیب ہو گئی، وہ ساری زندگی اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنا لیتا ہے. بالفرض والمحال تربیت میں کوتاہی ہو گئی، تربیت کے ان اساسی پہلوؤں پہ نظر نہ رکھی جن پہ ہونی چاہیے، وہ والدین پھر اپنی زندگی کو کڑواہٹ، مشکل اور تنگی میں محسوس کرتے ہیں. سوچنے کے بعد قصور ان کا اپنا ہی نکلتا ہے اور اپنے آپ کو ہی پھر وہ ملامت کرتے ہیں. کیوں نہ انسان پہلے ہی ان بنیادی اصولوں پہ نظر رکھے جس کی وجہ سے بعد میں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. یہ چند تمہیدی باتیں تھیں جو اس عنوان کے لیے میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں. اولاد کی تربیت یہ کوئی چھوٹا عنوان اور موضوع نہیں کہ اس مختصر سے دورانیے میں سارے اس کی جزیات بیان ہو جائیں گی. میں صرف بنیادی چند باتیں عرض کروں گا جن کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے. اولاد کی تربیت سے پہلے یہ سمجھیں کہ اولاد اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. یہ قدر اس سے پوچھیں جس کی جھولی خالی ہے. کبھی اللہ دے کے آزماتے ہیں اور کبھی اللہ کسی چیز کو روک کے آزماتے ہیں. دونوں میں انسان کو صبر و شکر سے کام لینا چاہیے. اولاد کا مل جانا اللہ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں. لیکن اس نعمت کی قدر تب ہوگی جب اس کی تربیت اسلام کے نقطہ نظر سے کی جائے، اسلامی طور طریقے سے کی جائے.
جب اس بات کا خیال رکھ کے تربیت کی جائے گی تو پھر اس نعمت کا آپ نے حق ادا کیا ہے۔ اور اگر غیروں کے طور طریقوں سے تربیت ہو رہی ہوگی، اس نعمت کا آپ نے حق ادا نہیں کیا۔ دینے والے نے تو لائنیں لگا کے شریعت میں حد بیان کر دی ہے، اولاد میں نے دی ہے، میرے نبی کے طریقوں پہ چلنا ہے، اور ہم مغرب اور یورپ اور ان ملکوں کے طور طریقے پہ اپنی اولاد کی تربیت کریں گے تو پھر ہم نے اس نعمت کا حق کیا، اس نعمت کی بالکل قدر ہی نہیں کی۔ اب آئیے، سب سے پہلی بات اولاد کی تربیت میں جو ہمیں نظر آتی ہے کہ جب اولاد اللہ جھولی میں دے دیں، جب اس کی آمد ہو جائے تو اولاد کے تربیت میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کا نام پیارا ہونا چاہیے، اس کا نام اچھا ہونا چاہیے۔ نام کا بڑا دخل ہوتا ہے، زندگی پر بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اولاد کے حقوق سمجھ لیں، تربیت سمجھ لیں، ان میں سے ایک چیز بڑی اہم ہے کہ اس کا نام پیارا ہونا چاہیے۔ عجیب و غریب نام جن کے معنی کا پتہ نہ ہو، یا معنی تو ہو لیکن بڑا مبہم سا چھپا ہوا معنی ہو، ایسے نہیں، معنی بڑا پیارا ہو، واضح ہو، اس سے اس کی زندگی پہ بڑے اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ یہ پہلی تربیت کا ہمارا نقطہ نظر ہونا چاہیے کہ اللہ اولاد دیں تو اس کا نام پیارا ہو۔ عرب کے اندر دیکھیں، کئی بچوں کے نام محمد ہوتے ہیں، باپ کا، دادا کا، بیٹے کا، سلسلہ چلتے چلتے لفظ محمد ہی تسلسل سے چلتا ہے۔ سبحان اللہ! تو نام پیارا ہو۔ جب نام پیارا ہو جائے، دوسرے نمبر پہ جب وہ بچہ بولنے کے قابل ہو تو ہم سب سے پہلے اسے کیا سکھلائیں گے، اس پہ نظر ہونی چاہیے۔ بچے کو سب سے پہلے بولتے ہوئے ہم نے سکھلانا ہے تو لا الہ الا اللہ بولنا سکھانا ہے۔ لا الہ الا اللہ اسے بولنا آتا ہو۔ آج ایک بہت بڑی غلطی ہے، اس کی طرف توجہ کروانا چاہتا ہوں۔ ہم بچے کو جب بولنے لگتا ہے تو صرف یوں سکھاتے ہیں، پڑھ لا الہ، کہتے ہیں نا، صرف اتنا کہتے ہیں، پڑھ لا الہ۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ بتاؤ لا الہ کا کیا معنی ہے؟ کوئی معبود نہیں، بچے کو صرف لا الہ نہیں، کہو لا الہ الا اللہ پڑھ۔ اب اس کا معنی اور مفہوم صحیح بنے گا کہ کوئی معبود نہیں، معبود صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہم تو جلدی میں اتنا کہہ دیتے ہیں لا الہ پڑھ، لا الہ پڑھ کر صرف آواز بند، اس کا معنی کوئی بھی الہ نہیں، حالانکہ ہمارا نظریہ اور عقیدہ نہیں ہوتا، لیکن ظاہری طور پہ کیا مفہوم بنتا ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ بچے کی تربیت کرنی ہے تو لا الہ الا اللہ پورا سکھلانا ہے۔ یہ تربیت کا دوسرا پہلو ہے کہ جب بولنے لگے تو اس کی زبان پہ ترانہ کون سا آئے؟ اللہ کی توحید کا۔ یہ دوسرا حق ہے۔ تیسرا حق یہ ہے، توجہ، جب بچہ بڑا ہونے لگے، صاحب شعور ہونے لگے، اس میں شعور آنے لگے، شعور کی آنکھیں کھولنے لگے، تو پھر اسے ایسے کاموں کی طرف لگانا جس کی طرف اس کی رغبت ہونے لگے، جس سے اس کے دل میں شوق دین اور شوق اسلام پیدا ہو جائے۔ اس کا ایک بنیادی حل یہ ہے کہ بچہ شعور جب پکڑنے لگے، سمجھانے کے بعد اسے مسجد کے ساتھ جوڑنا شروع کریں، مسجد کے ساتھ جوڑیں، کبھی نماز پہ لے آئیں، اور جب مسجد میں آ جائے تو پھر اسے قرآن سے جوڑیں، اور قرآن سے جوڑنے کے بعد پھر اسے نوافل سے جوڑیں، قرآن کی تلاوت سے جوڑیں۔ یہ وہ چند چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس کی وجہ سے بچے کے اندر صلاحیت پیدا ہوگی کہ اس کی زندگی میں پھر وہی وظیفے آ جائیں گے۔ دو باتیں یاد رکھیں، بچوں کی تربیت میں دو چیزیں بڑی اہم کردار ادا کرتی ہیں، ایک تلقین اور دوسرا عادت ڈلوانا۔ پہلے نمبر پہ مرحلہ ہوتا ہے تلقین کا۔ جب بچہ سمجھ نہیں رہا ہوتا، اس زمانے کے اندر بچے کو تلقین کرنی چاہیے، بیٹا یہ کام کرو، یہ کام کرو، وہ نہیں بھی مانے پھر بھی یہ کام کرو، یہ تلقین، اسے سمجھانا، بولنا۔
کہ یہ کام کرو، یہ کام کرو۔ یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے تلقین کا، اور یہ پہلا کام ہے بچے کی تربیت میں۔ دوسری چیز کہ جب بچہ تھوڑا سمجھدار ہو جائے پھر ان کاموں کی عادت ڈلوانا، ان کاموں کے اندر اسے اب تلقین نہیں کرنی، بلکہ اب اس کو زور سے کہنا ہے کہ یہ کام کر، یہ تیرے اندر عادت ہونی چاہیے۔ جب بچہ 7 سال کا ہو، اس سے اوپر ہو، تو اب نماز کا صرف کہنا نہیں، اب اسے عادت ڈلوانی ہے کہ یہ کام کرنا ہوگا، یہ کام کرنا ہوگا۔ بڑے بھائی نے، باپ نے یا کسی نے کوئی بات کہی تو اس میں اسے کہنا ہوگا کہ یہ کام کر، یہ نہیں کرے گا تو تیرے لیے برا ہوگا۔ یہ اب عادت ڈلوانی ہے، یہ مرحلہ ہوتا ہے دوسرا۔ یہ بند کر دیں، یہ ریکارڈنگیں ہو رہی ہیں سر، بند کر دیں۔ یہ 2 طریقے ہوتے ہیں بچے کی تربیت میں، پہلے تلقین اور دوسرے نمبر پہ عادت ڈلوانا۔ اگلی بات میں ایک عرض کرنے لگا ہوں، 2 قسم کے بچے کبھی ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی، وہ بگڑ جاتے ہیں۔ ایک وہ بچہ جس کی ہر بات آپ نے پوری کر دی، یہ بچہ بگڑ جائے گا۔ بچوں کی ہر خواہش پوری کر دینا یہ بچے کو بگاڑ دیتی ہے۔ بچے نے کہا مجھے یہ چاہیے، فوراً دے دیا۔ بچے نے کہا میں نے فلاں سکول میں پڑھنا ہے، آپ نے فوراً وہاں داخل کروا دیا۔ اب کیا معلوم کہ اس سکول کا کیا نظریہ ہے، وہ کس قسم کا سکول ہے، وہ سیکولرزم کا سکول ہے، وہ کیا ہے، ان کی تربیت کا کیا طریقہ ہے۔ جس بچے کی ہر بات اور ہر خواہش آپ نے پوری کی، وہ بچہ کبھی تربیت نہیں حاصل کر سکتا، وہ بگڑ جائے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ جس بچے کو ہر چیز سے آپ محروم کر دیں گے، اس بچے کی بھی کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی اور وہ بگڑ جائے گا۔ اس نے کچھ بھی مانگا، آپ نے ہر وقت نہ میں جواب دیا، یہ بچے کو چیز بگاڑ دے گی، یہ بچے کو خراب کر دے گی۔ اس لیے کچھ باتیں بچوں کی مانیں اور کچھ باتوں سے انکار کریں، اس کرنے کی وجہ سے بچے کی تربیت انشاءاللہ بڑی پیاری ہو جائے گی۔ تو پھر میں عرض کر دوں، پہلے نمبر پہ تربیت میں کیا ہے؟ بچے کا نام پیارا ہو۔ دوسرا، جب بولنے لگے تو اس وقت کیا اسے سکھلانا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور پھر میں عرض کر رہا ہوں، 2 چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ جب بچہ بالکل چھوٹا ہے تو تلقین کریں، پیار سے کہیں، اور جب سمجھدار ہونے لگے تو پھر اس کہے ہوئی بات کی آپ عادت ڈلوانا شروع کریں۔ یہ بچے کی تربیت میں بہت پیاری چیز ہے۔ جب بچہ شعور پکڑ جائے پھر اسے مسجد میں جوڑیں، مسجد میں لانے کے بعد قرآن کی تلاوت سے جوڑیں اور نفل پڑھائیں۔ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اب اگلی بات جو میں عرض کر رہا ہوں، آج ہمارے بچوں کو انگلش تو آتی ہے، سب کچھ آتا ہے، لیکن نہیں آتے تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اطہر سے نکلی ہوئی دعائیں یاد نہیں ہیں۔ بچوں کی تربیت میں سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ بچہ پانی پینے لگے تو اسے یاد کروائیں کہ یہاں کون سی دعا پڑھنی سنت ہے، کون سی دعا پڑھنی ہے۔ پھر جب کھانا کھانے لگے تو اس بچے کو یاد کروائیں کہ یہاں کون سی دعا پڑھنی ہے۔ وہ کھانا شروع کرنے لگے، باپ کو، ماں کو چاہیے کہ وہ اونچی آواز سے پڑھ دے بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ جب بچہ بیت الخلاء جانے لگے، عادت ڈلوانے کے لیے پیار سے پوچھو کہ بیٹا بیت الخلاء جاتے ہوئے کیا پڑھو گے؟ جب وہ بتائے کہ یہ پڑھنا ہے، شاباش دو، نہیں تو یاد کروا دیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا یاد کروا دیں۔ پھر جب جانے لگے تو پوچھنا بیٹا یہ دعا تم نے پڑھی تھی؟ اگر چھوٹا ہے، نیا مرحلہ ہے، پیار سے یاد کرواتے رہیں، تلقین کرتے رہیں۔ جب سمجھدار ہو گیا تو اب عادت ڈلوائیں کہ جب بھی یہ کام کرنا ہے تو یہ دعا پڑھنی ہے۔ بیت الخلاء سے باہر آئے پھر اس سے پوچھو کیا دعا پڑھو گے، اور اسے دعا یاد کروائی جائے کہ یہاں یہ دعا کرنی ہے۔ پھر جب پانی پینے لگے تو اسے بتائیں پیار سے کہ بیٹا پانی 3 سانس میں پینا ہے، یہ دعا پڑھ کے پینا ہے۔ پھر اسے عادت ڈلوائیں۔ یہ بچے کی تربیت کے اندر ہمیں ضرور اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا۔ آئینہ دیکھنا ہے، اس وقت بھی دعا کیا ہے، کپڑے پہنتے ہوئے، نیا سوٹ پہنتے ہوئے، چاند دیکھتے ہوئے، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، مسجد سے نکلتے ہوئے اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک۔ پھر مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دایاں پاؤں پہلے، بایاں بعد میں، نکلتے ہوئے اس کے برعکس۔ بیت الخلاء میں جاتے ہوئے بایاں پاؤں پہلے، دایاں بعد میں، نکلتے ہوئے اس کے برعکس۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو روزانہ ہم نے کرنی ہیں
اور ہم بچوں کو اس کی تربیت نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے بچوں کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں روزانہ ہمارے کرنے کے کام ہیں، ان کاموں میں بچوں کو وہ کام اس طرح کروانا ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ تھی۔ کہو انشاءاللہ۔ یہ بچوں کی تربیت میں بہت ضروری بات ہے۔ پھر اگلی بات، شاید اس سے کوئی ناراض بھی ہو جائے، جس گھر میں والدین نماز کے پابند ہوں، یاد رکھنا وہ بچہ بھی اس گھر میں پھر جائے نماز ہی پہ کھڑا ہوتا ہے۔ اور جس گھر کے اندر ٹیلی ویژن وی سی آر ہو، ڈرامے ہوں اور اسی طرح ناول پڑھے جاتے ہوں اور بہت کچھ دیکھا جاتا ہو، یاد رکھنا ان کے بچے بھی پھر ان والدین کے نقش قدم پہ ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک والد جا رہا تھا، پیچھے ایک بچہ جا رہا ہے، کہنے لگا ابا جی یہ پہاڑی سفر چل رہے ہیں، پیدل چل رہے ہیں، خیال کرنا میں آپ کے نقش قدم پہ چل رہا ہوں، قدم ٹھیک ٹھیک رکھنا، آپ نے کہیں قدم الٹا رکھا تو پیچھے میں بھی گر جاؤں گا۔ وہ ظاہری بات تو اس سفر کی کر رہا تھا، لیکن کسی اللہ والے نے کہہ دیا نہیں، اس بچے نے بڑی بات سمجھا دی، ابا جی آپ زندگی جس طرح گزاریں گے میری بھی وہی عادتیں بنیں گی، آپ کی عادات اچھی ہوئیں تو میری بھی عادت زندگی میں اسی طرح رہے گی، خیال کرنا اب میرے آئیڈیل آپ ہیں، میں نے آپ کو دیکھ کے زندگی گزارنی ہے۔ اس لیے گھروں میں جب نماز پڑھنے لگیں تو اپنے بچوں کو سامنے بٹھائیں۔ بچے یاد رکھنا کہنے سے وہ کام نہیں سیکھتے، جو کرنے سے اور کر کے دکھانے سے بچے سیکھتے ہیں۔ آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے، چھوٹا بچہ چھوٹی بیٹی آئے گی وہ بھی اسی طرح نماز شروع کر دے گی، آپ دعا مانگ رہے ہیں وہ اسی طرح ہاتھ اٹھا لے گی، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں وہ کوئی کتاب اٹھا کے کچھ پڑھنا شروع کر دے گی، چاہے سمجھ نہیں بھی آ رہا ہوگا، اس لیے کہ جو والدین کو بچے دیکھتے ہیں اسی طرح انہوں نے اپنی عادت اپنانی ہے۔ اس لیے جب بھی نماز کا ٹائم ہو بچوں کو مصلی پہ نہیں لیکن سامنے سامنے ہوں کہ انہیں پتہ ہو کہ ہمارے والدین کیا کر رہے ہیں۔ یہ بچوں کی تربیت میں بہت ضروری بات ہے کہ والدین ان کے سامنے وہ کام کریں جو ہمارے دین کے اساسی رکن ہیں، تاکہ بچوں کے ذہن میں ہو کہ ہمارے مذہب اسلام میں یہ کام بھی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں سن 2015 میں دبئی گیا، جو میزبان تھے وہ کسی ملک سے آئے ہوئے تھے، تو ہم جب نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ مسلمان نہیں تھے، میزبان ہمارے وہ نہیں تھے، لیکن ہمیں کچھ نہ کچھ کبھی ان سے واسطہ پڑتا، کوئی بات کرنی پڑتی۔ اتفاق یہ ہوا کہ جب بھی ہماری نماز کا ٹائم ہوتا تو وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے تھے، ابو جی نماز پڑھتے، میں پڑھتا، تو انہوں نے سوال کر دیا ہم سے کہ یہ کیا پڑھتے ہیں آپ، یہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ ہمیں موقع مل گیا، وہاں تقریباً آدھا پون گھنٹہ ہم نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور اسلام کے یہ شعائر بتائے کہ یہ ہماری نماز ہے، یہ ہماری ایک عبادت ہے۔ پتہ چلا کہ لوگ اسی چیز کو کیچ کرتے ہیں جو ہم کر کے دکھا رہے ہیں۔ بچوں کی تربیت میں بھی یہ چیز ہوگی کہ ہم اپنے دین کے بڑے بڑے کام جب ان کے سامنے کریں گے تو ان کے دل میں شوق پیدا ہوگا اور انہیں سوال کرنا پڑے گا کہ یہ چیز کیا ہے۔ اللہ ہمیں اسلامی نقطہ نظر سے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر تربیت میں ایک اہم بات یہ ہے، بچوں کی صحبت پہ نظر ہونی چاہیے کہ بچوں کی سنگت کن لوگوں کے ساتھ ہے، کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اچھے لوگوں سے بیٹھتے ہیں یا برے لوگوں سے۔ یاد رکھنا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، میرے آقا نے فرمایا تم سارے ذمہ دار ہو، تم سے اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ باپ سمجھتا ہے کہ میرا بیٹا غلط لوگوں سے بیٹھتا ہے پھر بھی کچھ نہیں کہتا، یہ گناہگار ہو رہا ہے، اور باپ دیکھ رہا ہے کہ میرا بیٹا اچھے لوگوں سے بیٹھتا ہے اور اس کی تائید کرتا ہے کہ بیٹا ان لوگوں سے بیٹھا کر، ان کی مجلس میں بیٹھا کر، یہ باپ اپنی تربیت کا حق ادا کر رہا ہے۔ میں نے ایک واقعہ سنایا تھا، تربیت کا جب عمل کرنا ہو تو صحبت پہ نظر رکھنی ہے، صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ ابو طالب میرے آقا علیہ السلام کا چچا دنیا سے جب گیا تو کلمہ نہیں پڑھا، میرے آقا علیہ السلام منت کرتے رہے، چاچا ایک دفعہ کلمہ پڑھ دے، میرے کان میں پڑھ دے، میں تیری سفارش تو کر لوں۔ لیکن ابو طالب کی چارپائی کے دائیں بائیں اس کے دو گمراہ بھائی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا بھائی یہ کام نہیں کرنا، ہماری ناک کٹ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ چنانچہ ابو طالب نے اپنے ان بھائیوں کی بات مانی اور دنیا سے اسی طرح گمراہی کی حالت میں چلا گیا۔ علماء نے یہاں سے مسئلہ نکالا،
صحبت بری تھی تو بری صحبت کی وجہ سے اسے کلمہ نصیب نہ ہوا۔ یہاں سے پتہ چلا کہ صحبت اچھی ہوگی تو انسان کی تربیت بھی اچھی ہوگی، صحبت بری ہوگی تو انسان پہ اثرات بھی اسی طرح پڑیں گے۔ اپنی اولاد کی صحبت، آج موبائل کا دور ہے، اس صحبت کے اندر یہ موبائل بھی آتا ہے کہ موبائل میں دیکھنا، چیک کرنا کہ یہ کن لوگوں سے رابطہ رکھتے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں۔ یہ باپ کے حقوق میں سے بہت بڑا حق ہے جو اس نے اولاد کا ادا کرنا ہے، یہ تربیت کے اندر بہت بڑی چیز ہے۔ پھر آگے چلیں، آگے بڑھیں۔ اولاد کی تربیت میں یاد رکھنا، ان کو سکھلانا ہے کہ بیٹا جب کسی سے ملو تو تم نے مصافحہ کرنا ہے۔ یہاں ہاتھ ملانے کی فضیلت بتا دیں کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو اس سے محبت بڑھتی ہے، اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں۔ پھر بچوں کی تربیت کرتے ہوئے بتائیں کہ جب کسی مجلس میں جاؤ، آگے جگہ نہیں تو پیچھے ہی بیٹھ جاؤ۔ دو آدمی آپس میں بات کر رہے ہیں، سرگوشی کر رہے ہیں، ان کے درمیان بغیر اجازت کے جا کے نہ بیٹھو، ان سے پوچھ کے بیٹھو۔ اور پھر اسی طرح جب کسی مجلس میں جاؤ تو بآواز بلند کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ پھر دیکھیں، گھر میں ہم جب اپنی بچوں کی تربیت کرتے ہیں، بچے اکثر عادت ہوتی ہے پینسل پکڑ کے دیواروں کو خراب کرتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، یہ بڑی سادی سی باتیں ہیں لیکن بڑی کام کی ہیں۔ دیواروں کو خراب کرتے ہیں، ہم کتنے زور سے ڈانٹتے ہیں، ہم کتنی سختی سے ان کو منع کرتے ہیں۔ اب یہیں پہ بچے کو یہاں ڈانٹیں گے، غصے ہوں گے، گالی دیں گے تو اس بچے کے بگڑنے کی ایک صورت بن جائے گی۔ ہم پیار سے اسے کہیں گے کہ بیٹا یہ کاغذ لو، اس کے اوپر تم پھول بوٹے بناؤ، پھر ہم ان کو دیوار پہ لگائیں گے۔ اب دیکھو، دیوار پہ لکیر لگانے سے منع بھی کر دیا اور اگلا اس بچے کی ایک اور طرف ہم نے رہنمائی بھی کر دی اور ذہن کو تبدیل کر دیا۔ یہ ہوتا ہے حکمت عملی۔ بچوں کے نفسیات کو سمجھنا چاہیے۔ ایک بچہ اگر پیار سے مانتا ہے تو اسے غصے سے نہیں، ایک غصے سے مانتا ہے تو غصہ بھی پیار بھی، دونوں چیزوں کو ملا کے جب اپنی اولاد کو ہم خود اپنی زبان سے گالی دیں گے تو پھر اس بچے کی تربیت صحیح نہیں ہوگی۔ وہ بچہ کیا سمجھے گا کہ میری یہ عزت ہے؟ اپنے بچوں کی عزت نفس کا خیال رکھنا ہے۔ اتنے پیار سے بلاؤ، پیار سے باتیں کرو کہ وہ بچہ سمجھنے لگے کہ میں کوئی چیز ہوں، میرا باپ میرے ساتھ کتنا پیار کرتا ہے۔ پھر ضرورت پڑے تو ڈانٹ بھی ہونی چاہیے، مار بھی ہونی چاہیے، دونوں چیزوں کو ملا کے چلائیں گے تو وہ بچہ انشاءاللہ آپ کا فرما بردار بن جائے گا۔ یہ میں چند باتیں عرض کر کے اب جو آخری بات کرنے لگا ہوں، بڑے پیار سے میں عرض کرتا ہوں اپنے نوجوان بھائیوں سے، بچوں کی تربیت کے اندر آج ہم باپ بن گئے ہیں۔ ہم اپنی اولاد کی تربیت اگر اچھی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہوگا۔ یہ بڑا اہم سبق ہے۔ ہم اپنی اولاد کے ساتھ تربیت کرتے ہوئے وہ کام کرتے ہیں کہ ہمارا سر بلند ہو، تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کتنا حسن سلوک کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، میں اکثر کہا کرتا ہوں، والدین کے ساتھ ہمارا سلوک یہ ایک کہانی ہے، لکھتے ہم ہیں، ہمیں پڑھ کے وہ کہانی ہماری اولاد سناتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ کافر تھا، کتنے پیار سے کہتے تھے یا اباتی، اے میرے ابا جی۔ جب ابراہیم باپ بنے، اسماعیل بیٹا آیا، اس نے بھی کہا یا اباتی یا اباتی۔ اللہ نے مسئلہ سمجھایا، آپ نے اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا تھا، آپ کی اولاد اسی طرح آپ کی فرما بردار بن گئی ہے۔ بیٹی کی اچھی تربیت کرنی ہے تو ماں کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ کیسا رویہ اس نے اختیار کیا ہوا ہے، جو اپنے والدین کے ساتھ ہمارا سلوک ہوگا، ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ وہی سلوک کرے گی۔ اللہ رب العزت ہماری اولاد کو فرما بردار بنائے، بچوں کو فرما بردار بنائے۔ ہم اولاد ہیں، ہمیں اللہ اپنے والدین کے لیے فرما بردار بنائے۔ آئیے، تربیت کے اندر ایک وہ پہلو آتا ہے، جتنے بیٹھے ہیں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس پہ کتنا ہمارا عمل ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، جو میں نے آیت پڑھی تھی، بس اسی کا ترجمہ کر کے بات مکمل کرتا ہوں۔ آج ہم یہ تربیت تو بچوں کی کرتے ہیں، انہیں بلا کے بٹھا کے، سمجھدار ہوتے ہیں، دکان کا حساب بتا دیتے ہیں، فلاں سے قرض لینا ہے بتا دیتے ہیں، لین دین بتاتے ہیں، کاروبار کا طریقہ بتاتے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ لیکن ایک کام آج تک ہم میں سے کس نے کیا ہے تو بڑی اچھی بات، نہیں تو یہ ضرور کرنا ہے، یہ بھی ہمارے فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ وہ یہ، حضرت یعقوب علیہ السلام پہ جب موت آنے لگی، اور یاد رکھنا جو نبی ہوتے ہیں
ان پہ بھی موت آتی ہے؟ کہو بے شک نبی جو ہوتے ہیں ان پہ بھی موت آتی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کتنی تھی؟ 63 سال۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی قبر میں زندہ ہیں، ان سے پوچھو کہ وہ پھر 63 سال تو زندگی نہ ہوئی تو پھر تو 1400 سال زندگی ہو گئی۔ میرے آقا علیہ السلام دنیا سے جا رہے ہیں، بار بار ہاتھ اوپر کرتے تھے، اللہم بالرفیق الاعلی، پھر ہاتھ نیچے آ جاتا، پھر اوپر ہاتھ اٹھتا، پھر نیچے آتا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں جب روح مبارک پرواز ہوئی، ایسی پیاری خوشبو ایک آئی، میں نے زندگی میں کبھی ایسی خوشبو محسوس نہیں کی تھی۔ اور پھر حتی مالت یدہ، بخاری کے الفاظ ہیں، آپ کا ہاتھ یوں نیچے آیا، پھر دوبارہ اوپر ہاتھ نہ اٹھا، میں سمجھ گئی کہ اب روح پرواز کر گئی ہے، روح اوپر چلی گئی ہے۔ تو نبی پہ بھی موت آتی ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کے بارے میں موت کا لفظ نہ بولو، گستاخی ہے۔ میں کہتا ہوں اگر یہ گستاخی ہے تو قرآن نے کیا کہا؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، حضرت یعقوب علیہ السلام پہ جب موت کا وقت آیا تھا تو موت کا لفظ تو اللہ نے خود نبی کے لیے استعمال کیا ہے، قرآن نے استعمال کیا ہے۔ یہ اٹل مسئلہ ہے۔ موت جس طرح عام لوگوں پہ آتی ہے، اللہ کے جو برگزیدہ پیارے جتنے بھی نبی ہیں ان سارے نبیوں پہ بھی کیا آئی ہے؟ موت آئی ہے۔ موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور بیٹوں سے ایک سوال کیا کہ میرے بیٹوں بتاؤ، میرے موت کا وقت قریب آ گیا ہے، میں جب دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میرے ہوتے ہوئے تو تم اللہ کی پکار کرتے ہو، اللہ کی عبادت کرتے ہو، میرے جانے کے بعد تم اللہ کس کی عبادت کرو گے؟ سارے بیٹوں نے بیک زبان ہو کے کہا ابا جی نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ ابا جی آپ نے ہی تو سبق پڑھایا تھا، اللہ کے سوا حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، داتا کوئی نہیں، گنج بخش کوئی نہیں، مسجود کوئی نہیں، پکارے سننے والا کوئی نہیں، کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا کوئی نہیں۔ بے فکر رہیں، جو آپ کا معبود رب ذوالجلال ہے، آپ کے جانے کے بعد بھی ہم اسی رب ہی کی عبادت کریں گے، اس کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ یہ حضرت یعقوب نے اپنی اولاد کو وصیت کی، تربیت کی کہ بیٹو عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی۔ ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم سب کا اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ اپنے بچوں کو بٹھا کے کبھی یہ بھی کہا کرو بیٹو میرے ہوتے ہوئے تو تم توحیدی ہو، میرے سامنے تو تم ماشاءاللہ اسی جماعت سے کہ اہل توحید سے تمہارا تعلق ہے، یاد رکھنا میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی تم نے کس کی عبادت کرنی ہے؟ ایک اللہ کی توحید کا پلہ تھام کے رکھنا ہے۔ یہ بھی اولاد کی تربیت میں سے ایک تربیت ہے۔ آج ارادہ کریں، ہاتھ نہ اٹھائیں، اپنے دل میں ارادہ کر لیں، انشاءاللہ ہم کبھی کبھی اپنی اولاد کو یہ بھی کہا کریں گے کہ زندگی میں جس طرح تم توحیدی ہو، میرے جانے کے بعد بھی تمہارا عقیدہ یہی ہونا چاہیے، تمہاری عبادت کا مستحق صرف کون ہے؟ اللہ۔ یہ تربیت بھی کبھی کرنی چاہیے۔ یہ تربیت کرنے کے بعد دیکھنا پھر انسان کو کتنا لطف اور کتنا مزہ محسوس ہوتا ہے۔ ایک بات سنا دوں پھر دعا کرتے ہیں۔ سن 2009 کی بات ہے، میں اس مدرسہ میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ ہمارے والد صاحب عمرے پہ تشریف لے جانے لگے، تو جانے سے پہلے ہم سب بھائیوں کو، میری والدہ محترمہ کو بٹھا کے 2 باتیں کی۔ فرمانے لگے کہ سفر پہ انسان کو یا موت لے کے جاتی ہے یا رزق لے کے جاتا ہے۔ میں جا رہا ہوں، خدا معلوم اللہ مجھے کیوں بلا رہے ہیں، لیکن 2 باتوں کا خیال رکھنا۔ پہلی بات یہ فرمائی کہ میرے بیٹو یاد رکھنا ساری زندگی، اب ہم سوچ رہے تھے شاید مدرسے کے بارے میں فرمائیں گے، وہ بھی بڑی بات، اپنی کوئی بات جائیداد کی کریں گے، وہ بڑی بات، دادی اماں جی کے بارے میں کچھ فرمائیں گے۔ فرمایا میرے بیٹو ساری زندگی توحید و سنت پہ کاربند رہنا ہے، کبھی شرک و بدعت نہیں کرنا۔ یہ ہمیں وصیت فرمائی، نصیحت فرمائی۔ اور دوسری بات ہمیں بتائی کہ میرے بیٹو یاد رکھنا تم 4 بیٹوں میں سے، میری بیٹیوں میں سے اگر کسی نے اشاعت التوحید و سنت کو چھوڑ دیا، قیامت کے دن تمہارا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا۔ یہ 2 نصیحتیں فرمائی، دعا کروائی اور ابو جی روانہ ہو گئے۔ ہمیں سبق سکھلا دیا،
تو اولاد کی تربیت میں سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح ہے، سب سے پہلے عمل کی اصلاح ہے، باقی چیزیں بعد میں۔ اولاد کی تربیت میں سب سے پہلی تربیت یہ کرنی ہے، ان کا عقیدہ بنانا ہے کہ لوگو میرے بیٹو عبادت صرف اور صرف کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی۔ نبی ہیں، ولی ہیں اپنی جگہ پہ، لیکن عبادت کا مستحق کوئی نہیں، عبادت کے مستحق صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ کی۔ اللہ رب العزت انہی باتوں میں خیر و برکت کا نزول فرمائے۔ وآخر دعوانا